ہم کسی بھی طاقت کا اندازہ اس کے نتائج سے لگاتے ہیں، جیسے ہم بھاپ کی طاقت کو اس کی اس صلاحیت سے پہچانتے ہیں جو وہ ایک بھاری بھرکم لوہے اور لکڑی کے جہاز کو 20,000 ٹن وزن سمیت پانی میں 20 ناٹ فی گھنٹہ کی رفتار سے چلا کر دکھاتی ہے۔ اسی طرح ہم زمین کو سورج کے گرد فی سیکنڈ 25 میل کی رفتار سے گھمانے والی قوت کا بھی اندازہ لگاتے ہیں۔ اسی اصول کو روحانی اور اخلاقی دنیا کی طاقتوں پر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم مسیح کے صلیب پر ظاہر کی گئی قوت کا نتیجہ دیکھیں تو یہ واقعی ایک حیران کن اور عظیم طاقت تھی۔ اس طاقت کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک ایسا انسان جس کی پوری زندگی جرم اور گناہ میں گزری تھی، وہ آخری لمحات میں بدل گیا۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے۔ یہ شخص کوئی عام چور نہیں بلکہ ڈاکو اور بریگانڈ تھا۔ اس نے ابتدا میں دوسرے ڈاکو کے ساتھ مل کر مسیح کا مذاق اڑایا تھا، مگر پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ الفاظ انسانی زندگی کا ایک حیرت انگیز منظر پیش کرتے ہیں، ایک حقیقی اور مکمل توبہ، اور اس تبدیلی کو پیدا کرنے والی طاقت تھی مسیح کی صبر اور معافی، مسیح کی بے مثال برداشت اور اپنے قاتلوں کے لیے دعا۔ یہی اس کی بادشاہی کا ثبوت بنے۔ اس کے سر پر جو عنوان تھا یہودیوں کا بادشاہ، وہ سچ ثابت ہوا۔ دوسرا کلمہ ہمیں خدا کے ذہن اور ارادے کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ توبہ کرنے والے کو خدا کی معافی فوری طور پر ملتی ہے، نہ کوئی دیر نہ کوئی رکاوٹ۔ جیسے ہی گناہگار نے سچے دل سے رجوع کیا، اسی لمحے معافی عطا ہوئی۔ مگر یاد رہے، یہ معافی صرف اسے ملی جس کی توبہ صرف پچھتاوا یا سزا کے خوف پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی مرضی سے گناہ سے منہ موڑا اور خدا کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہی ہے اصل توبہ، ذہن اور دل کی تبدیلی، گناہ سے انکار اور خدا کے حق میں فیصلہ۔ اس ڈاکو کی توبہ میں توبہ کے 3 اہم عناصر موجود ہیں۔ الف، ندامت، کنٹریشن۔ اس کے عمل سے ظاہر ہے کہ وہ سچے دل سے شرمندہ تھا۔ بے اعتراف، کنفیشن، ہم اپنے کیے کا ٹھیک بدلہ پا رہے ہیں۔ اس نے اپنے گناہوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا۔ جن، اصلاح، امینڈمنٹ، اس نے خود کو اس گروہ سے الگ کر لیا جو مسیح کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یہی 3 عناصر ہمارے کلیسائی نصاب کیٹیکزم میں بھی ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے زیادہ اپنی توبہ کا جائزہ لینا سکھایا گیا ہے۔ کیا ہماری ندامت سچی ہے؟ خدا صرف خواہش کو بھی قبول کرتا ہے۔ کیا ہم نے تفصیل سے اپنا احتساب کیا؟ کیا ہم نے اپنے انفرادی گناہوں کا اعتراف کیا، نہ کہ صرف یہ کہا کہ ہم گناہگار ہیں؟ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور عادل ہے کہ ہمیں معاف کرے گا۔ کیا ہم نے اصلاح کا پختہ ارادہ کیا ہے؟ کیا ہم ان گناہوں کے اثرات کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے کسی کو دی گئی تکلیف، جھوٹ یا بد زبانی؟ جس طرح خدا معافی میں سخی ہے، ہمیں بھی اصلاح میں سخی ہونا چاہیے۔ 3، خدا کی معافی اور سزا کا تعلق۔ خدا کی معافی کا مطلب سزا سے نجات نہیں۔ مسیح نے اس ڈاکو کو فوراً معاف کر دیا، لیکن وہ اب بھی صلیب پر تکلیف میں لٹکا رہا اور اسے کروسیفیکشن یعنی ٹانگیں توڑنے کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ اس سے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ الف، سزا ناگزیر ہے۔ یہ فطری اور روحانی قوانین کا حصہ ہے۔ خدا کا نظام نیکی اور بدی کا فرق واضح کرتا ہے۔ بے سزا اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ سزا کا مقصد صرف بدلہ لینا نہیں بلکہ انسان کو بہتر بنانا ہے۔ یاد رکھیں، توبہ کے بعد بھی بعض اوقات پچھلے گناہوں کی یاد دل دکھاتی ہے، لیکن یہی یادیں ہمیں بار بار توبہ کی طرف لاتی ہیں اور ہمیں گناہ سے دور رکھتی ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں خدا کی مرضی کیسے ظاہر کریں؟ ہمیں دوسروں میں تبدیلی کی چھوٹی سے چھوٹی علامت کو پہچان کر اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ سزا دینا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، لیکن امید دینا ہمیشہ ہمارا فرض ہے۔ تبدیلی صرف اس وقت ممکن ہے جب انسان کے دل میں امید باقی ہو۔ یہی وہ سنہری اصول ہے جو رسول پولس نے سکھایا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمت ہار جائیں۔ Please like, share and subscribe.